جی السلام علیکم۔ میں ڈاکٹر انیل شفیع ہوں، میں کنسلٹنٹ سائیکائٹرسٹ ہوں، اور آج میں جس ٹاپک کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں وہ ہے ریلیجس او سی ڈی، یعنی مذہب کے بارے میں برے وسوسوں کی بیماری۔ اچھا، اب اس بیماری میں کیا ہوتا ہے کہ انسان کو اپنے دین کے بارے میں برے برے خیال تنگ کرتے ہیں، برے برے وسوسے آتے ہیں، جیسے کہ پاک ہستیوں کے بارے میں برے خیالات آنا۔ وہ مختلف طرح کے برے خیالات ہو سکتے ہیں، برے برے امیجینیشنز یعنی تخیلات آنا پاک ہستیوں کے بارے میں۔ اسی طرح سے ایسے خیال آنا کہ شکوک آنا اپنے مذہب کے بارے میں کہ میرا دین صحیح ہے یا نہیں، خدا ہے یا نہیں، ایمان کے بارے میں وہم ہو جانا کہ پتہ نہیں میرا ایمان ٹھیک ہے یا نہیں، ایمان کمزور تو نہیں ہے میرا۔ اسی طرح سے مذہبی عبادات کے بارے میں کہ میں صحیح سے عبادات جو ہیں وہ پرفارم کر رہا ہوں، اگر مسلمان ہیں تو کیا میں صحیح سے نماز پڑھ پا رہا ہوں یا میں کوئی غلط نماز پڑھ رہا ہوں، کہیں میں کافر تو نہیں ہو گیا۔ اسی طرح سے عذاب کے بارے میں وسوسے بڑے کامن ہیں کہ عذاب کے بارے میں ایک تو یہ کہ ایک نارمل جو ڈر خوف ہوتا ہے وہ تو ایک الگ چیز ہے، لیکن اس بیماری میں بلا وجہ کا خوف انسان کے دل میں بیٹھ جاتا ہے کہ مجھے خدا لازمی عذاب دے گا یا مجھے کوئی بہت برا میرے ساتھ ہوگا، اور یہ وہم انسان کو پریشان کرنا شروع کر دیتا ہے۔ اسی طرح سے مذہب کے حوالے سے میجیکل تھاٹس آتی ہیں۔ میجیکل تھاٹ سے مراد یہ ہے کہ ایک ایسی تھاٹ کہ اگر میں نے فلاں کام اتنی دفعہ نہ کیا تو کچھ بہت برا ہو جائے گا میرے ساتھ۔ جیسے یہ خیال مثال کے طور پر کوئی مذہبی کلمہ ہے، 3 دفعہ اگر میں نہیں کہوں گا تو میں کافر ہو جاؤں گا۔ اب یہ وہم والی سوچ انسان کو کہتی ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی، لیکن انسان جو ہے نا وہ اس سوچ میں الجھ کے رہ جاتا ہے۔ اس طرح کی مختلف سوچیں، یہ ایک مثال ہے لیکن اس طرح کی بہت ساری سوچیں ہیں۔ اس طرح سے برے محسوسات فیل ہونا، جیسے مثال کے طور پر سجدہ انسان کر رہا ہے، اب کر وہ اللہ تعالیٰ کو سجدہ رہا ہے لیکن دل میں اس کے وہم آنا کہ شاید میں کسی غیر خدا کو سجدہ کر رہا ہوں، جیسے اپنی امیجینیشن میں اس کو اچانک سے آ جاتا ہے جیسے میں کسی بت کو سجدہ کر رہا ہوں جو کہ اس کو بڑا تکلیف دہ لگتا ہے۔ تو اس طرح کی فیلنگز اور اس طرح کی سوچیں جو ہے وہ اس بیماری میں وہ آتی ہیں۔ اچھا، اس بیماری کے بارے میں ایک بڑی دلچسپ بات سمجھنے والی ہے، وہ یہ کہ یہ بیماری کسی ایک مذہب کے لوگوں کو نہیں آتی۔ میرے پاس اس بیماری کے بہت سارے مسلم پیشنٹس ہیں جن کو یہ بیماری، جس کو یہ کیفیت ہوتی ہے مذہب کے بارے میں، لیکن اسی طرح سے میرے پاس بہت سارے دوسرے مذاہب کے پیشنٹس بھی آتے ہیں۔ میرے پاس کرسچین پیشنٹس آتے ہیں جن کو اپنے مذہب کے بارے میں اس طرح کے خیالات یا وہم تنگ کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اسی طرح سے بہت سارے ایسے پیشنٹس جن کا تعلق اور مذاہب سے، جیسے ہندو مذہب سے ہوتا ہے یا جیوز ہوتے ہیں، تو ہر بندے کو اپنے اپنے مذہب کے بارے میں یہ بیماری تنگ کر سکتی ہے جن کو یہ بیماری لاحق ہو۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہ جو وسوسے اور برے خیال آنا ہے یہ بذات خود کوئی بیماری ہے؟ تو ظاہر ہے کہ وسوسے تو ایک بالکل کامن ایکسپیرینس ہے کہ تقریباً ہر انسان کو زندگی میں کبھی نہ کبھی وسوسے آ سکتے ہیں۔ تو وسوسوں کا آنا دراصل بیماری کی جو ہے نا وہ نشانی نہیں ہے، لیکن اس بیماری میں کیا ہوتا ہے کہ اس بیماری میں یہ وسوسے نہ صرف آتے ہیں بلکہ انسان کو جب ہٹ کرتے ہیں تو وہ بہت زیادہ ایک بری کیفیت میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ اس کیفیت میں وہ اپنے دل میں پریشانی، گھبراہٹ، بے چینی، پچھتاوا، خوف، یہ کیفیت محسوس کرتا ہے، اور یہ کیفیت جو محسوس کرتا ہے وہ تو پھر وہ دوسرے لوگوں کے برعکس ان خیالات کو اگنور نہیں کر پاتا
اور یہ خیالات کے اندر وہ پھنس کے رہ جاتا ہے، تب ہم اسے کہتے ہیں کہ اب یہ آبسیشنز بن گئی ہیں اور اب یہ ایک بیماری کا حصہ ہیں۔ یہ جب آبسیشنز یعنی یہ مذہبی وسوسے انسان کو تنگ کرتے ہیں تو انسان ان سے لڑنے کی کوشش کرتا ہے۔ جو طریقے انسان اس بیماری سے لڑنے کے لیے اختیار کرتا ہے، خاص طور پر وہ چیزیں جو انسان بار بار ریپیٹ کرتا ہے اس بیماری کا مقابلہ کرنے کے لیے، ان کو ہم کمپلشنز کہتے ہیں۔ اب وہ کس کس طرح کی ہو سکتی ہیں؟ مثال کے طور پہ کچھ لوگ یہ کرتے ہیں کہ اگر ان کو وسوسے تنگ کر رہے ہیں تو وہ بار بار تسلی حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جیسے وہ اپنے مذہبی رہنماؤں کے پاس جائیں گے اور ان سے پوچھیں گے کہ کہیں میں کافر تو نہیں ہو گیا، تاکہ اگر وہ تسلی دیں تو اس سے تھوڑی سی ان کی جو ہے تسلی ہو جاتی ہے کہ ہاں ایمان سے میں جو ہے خارج نہیں ہوا۔ اسی طرح سے بار بار استغفار کرتے رہتے ہیں۔ استغفار کرنا ویسے تو اچھی بات ہے، لیکن اس بیماری میں انسان بار بار استغفار کر رہا ہوتا ہے ایک مجبوری کی بنیاد پہ، کیونکہ یہ وسوسے اس کو مسلسل جو ہے وہ ٹیز کر رہے ہوتے ہیں، پریشان کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ بھی جو ہے وہ کمپلشنز میں آتا ہے۔ اگر آپ صرف اس وجہ سے کر رہے ہوں کہ جو بری سوچوں کی بے یقینی ہے اس سے مجبور ہو کے آپ استغفار کر رہے ہوں تو وہ بھی کمپلشن میں آتا ہے۔ اسی طرح سے انسان ان سوچوں سے مختلف اور طریقوں سے لڑتا ہے، جیسے دلائل سے لڑنا۔ مثال کے طور پر اگر آپ کو سوچ آتی ہے کہ خدا ہے یا نہیں، تو اگر آپ مسلسل اپنے دلائل سے اپنے آپ کو یہ بار بار قائل کرانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ خدا موجود ہے، اور یہ آپ کے جو اندر کی جنگ ہے یہ ختم ہی نہیں ہو پا رہی، تو یہ بھی کمپلشن ہے۔ یعنی آپ مجبور ہو گئے ہیں کہ آپ اس سوچ سے ہر وقت مقابلے کی کیفیت میں رہیں۔ اسی طرح سے کچھ لوگ بہت زیادہ اپنے اوپر غصہ کرنے لگتے ہیں کہ میں کیوں ایسا سوچ رہا ہوں، اور اپنے دماغ پہ وہ زور دیتے ہیں کہ خبردار یہ اب دوبارہ نہیں سوچنا۔ تو یہ جو سارے کام ہیں جو انسان کر اس لیے رہا ہے کہ میرا یہ جو ذہنی سکون ان سوچوں نے ڈسٹرب کر دیا ہے وہ دوبارہ سے بحال ہو جائے، ان سوچوں ان طریقوں کو ہم کمپلشنز کہتے ہیں۔ اور اس میں ایک بڑی امپورٹنٹ بات جو میں اپنے پیشنٹ سے ہمیشہ یہ کہنا چاہوں گا کہ کمپلشنز انسان کو وقتی تسلی دیتی ہیں، اسی لیے آپ ان کو بار بار کرتے جاتے ہیں، لیکن یاد رکھیے کہ یہ جو تسلی والے کام آپ کر رہے ہیں کمپلشنز کے، یہی اصل میں اس بیماری کو مزید گہرا کرنے میں جو ہے نا اپنا سب سے بڑا رول پلے کرتے ہیں۔ یعنی یہ اس طریقے سے ہے کہ آپ ایک گڑھے میں گرے ہیں اور آپ اس گڑھے کو مزید کھود رہے ہیں۔ یعنی یہ جو کمپلشنز ہیں یہ کیا کرتی ہیں کہ جتنی آپ یہ کمپلشنز یا تسلی والے کام کرتے چلے جاتے ہیں، وقت کے ساتھ ساتھ ان وسوسوں کی طاقت جو آپ کو پریشان کرتے تھے وہ کم ہونے کی بجائے بالتدریج بڑھتی جاتی ہے، بالکل ایک دلدل کی طرح، اور پھر انسان اس دلدل میں مکمل طور پہ پھنس کے رہ جاتا ہے۔ اچھا، اس کے اوپر بھی ریسرچز ہوئیں۔ یہ تو میں نے آپ کو بتایا کہ دنیا کے تمام مذاہب کے اندر یہ بیماری جو ہے وہ پائی جا سکتی ہے، لیکن اس کے اوپر ریسرچز یہ ثابت کرتی ہیں کہ کچھ ممالک میں یہ بیماری دوسرے ممالک کی نسبت زیادہ ہوتی ہے۔ اور اس میں ایک ریسرچ ہے کہ امریکہ کے اندر جو او سی ڈی پیشنٹس تھے ان کے اندر 31% لوگوں میں مذہب کے بارے میں وسوسے آتے تھے، جبکہ مصر میں یہی اسٹڈی نے بتایا کہ جو او سی ڈی کے پیشنٹس ہیں ان میں سے تقریباً 60% لوگ اس کیٹیگری کی او سی ڈی کا شکار ہے، مذہبی کیٹیگری کی۔ اب یہ ڈفرینس کیوں آتا ہے؟ کیونکہ یہ دیکھا گیا ہے کہ یہ جو او سی ڈی کی بیماری ہے یہ انسان کی اس چیز پہ اٹیک کرتی ہے جس کو وہ سب سے زیادہ ضروری سمجھتا ہے کہ اس کے بارے میں مجھے وسوسے نہ آئیں،
تو اسی چیز کے بارے میں یہ بیماری وسوسے پیدا کرتی ہے۔ تو کیونکہ یہ اس بیماری کے بارے میں وسوسے پیدا کرتی ہے، اس لیے جن لوگوں میں اپنے مذہب سے وابستگی زیادہ ہے، خاص طور پر کیونکہ اسلامی ممالک میں یہ وابستگی بہت زیادہ گہری ہوتی ہے، اس لیے ان کے اندر یہ بیماری زیادہ شدت سے آتی ہے بنسبت جو ہے وہ دوسرے ممالک کے۔ تو یہ اس میں ایک بات ہے۔ اچھا، اس میں ایک اور بات جو میں نے آپ کو بتائی کہ یہ جو وسوسے آتے ہیں تو اکثر پیشنٹس یہ پوچھتے ہیں کہ کیا یہ کوئی ذہن کی خرابی ہے جس کی وجہ سے ہمیں یہ وسوسے آتے ہیں؟ تو اس کے بارے میں یہ بتانا چاہوں گا۔ اچھا، اس میں ایک بات اور امپورٹنٹ ہے کہ میں نے آپ کو یہ بتایا کہ یہ بیماری جو ہے وہ مختلف مذاہب کے لوگوں میں یہ بیماری آ سکتی ہے۔ اس کے لیے کوئی شرط نہیں ہے کہ آپ لازمی کسی ایک مذہب سے تعلق ہو آپ کا، لیکن ریسرچ سے یہ ثابت ہوا ہے کہ وہ ممالک جن میں مذہب کا رجحان زیادہ ہے، ان کے جو او سی ڈی کی پیشنٹس ہیں ان میں اس والی او سی ڈی کا، یہ جو ریلیجس او سی ڈی ہے، اس کا رجحان بھی زیادہ ہے۔ یعنی جب او سی ڈی کے پیشنٹس کے اوپر ریسرچ کی گئی، ایک جگہ پہ امریکہ کے او سی ڈی کے پیشنٹس لیے گئے اور ایک جگہ پہ مصر کے، تو یہ دیکھا گیا کہ جو امریکہ میں جو او سی ڈی کے پیشنٹس ہیں ان میں صرف 31% پیشنٹس ایسے تھے جس میں یہ والی او سی ڈی تھی، باقیوں میں مختلف جو او سی ڈی کی اور شکلیں ہیں وہ تھیں، جبکہ جو مصر کے اندر جو پیشنٹس تھے ان میں 60% پیشنٹس میں یہ والی او سی ڈی تھی۔ تو اس او سی ڈی کا اس بات سے گہرا تعلق ہے کہ مذہب کا آپ کی زندگی میں کتنا رشتہ ہے۔ اگر مذہب آپ کو زیادہ عزیز ہے تو یہ بیماری وہاں زیادہ تنگ کرے گی آپ کو، اس بندے کو۔ اچھا، اس میں اکثر پیشنٹس یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ جو وسوسے ہمیں آتے ہیں یہ ہمارے دماغ میں کوئی خرابی ہے جس کی وجہ سے ہم اس بیماری کا شکار ہیں، یہ جو وسوسے اور بری سوچیں ہیں۔ حالانکہ میں نے جیسے پہلے بھی آپ سے ڈسکس کیا کہ وسوسے اور بری سوچیں کسی بھی انسان کو آ سکتی ہیں اور یہ بالکل بھی کسی بیماری کی علامت نہیں ہے۔ بنیادی جو فرق او سی ڈی کے پیشنٹ میں اور ایک نارمل بندے میں ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ اگر ایک نارمل بندے کو یہ سوچیں تنگ کریں یا آئیں تو وہ ان کو اگنور کر دیتا ہے کہ فضول سوچ ہے، میں اس پہ کیا سوچوں، اور کچھ عرصے میں وہ سوچیں اس کو پریشان کرنا چھوڑ دیتی ہیں۔ لیکن او سی ڈی کے پیشنٹ میں جو مین پرابلم ہوتا ہے وہ دماغ کے اس حصے میں ہوتا ہے جسے ہم محسوس کرنے والا دماغ کہتے ہیں، جس میں خاص طور پر انزائٹی سینٹرز ہوتے ہیں۔ وہ دل میں ایک بہت بری بے یقینی، شک، بے چینی، گھبراہٹ، پچھتاوا، یہ کیفیت پیدا کر دیتے ہیں، اور یہ کیفیت صرف او سی ڈی کے پیشنٹ میں جو ہے نا وہ پیدا ہوتی ہے بہت نمایاں مقدار میں۔ تو یہ جو اصل جو ڈفرنس ہے وہ یہاں پہ آتا ہے، یعنی سوچیں کسی کو بھی آ سکتی ہیں لیکن یہ جو کیفیت ہے یہ او سی ڈی کے پیشنٹ میں پیدا ہوتی ہے، جس کے بعد وہ مجبور ہو جاتا ہے تسلی والے کاموں کو کرنے کے لیے، اور جتنے وہ تسلی والے کام کرتا چلا جاتا ہے اتنی یہ بیماری وقت کے ساتھ ساتھ مزید بڑھتی چلی جاتی ہے۔ اس بیماری میں جو علاج ہے وہ 2 مراحل میں ہوتا ہے۔ پہلا مرحلہ جو ہے وہ دوائی کے ساتھ علاج ہے۔ دوائی کے ساتھ تقریباً 30 سے 40% بہتری آتی ہے۔ جو دوسرا بڑا مرحلہ ہے وہ بات چیت کا علاج ہے۔ اس مرض کے علاج کے لیے جو اسپیشل ٹیکنیکس یوز ہوتی ہیں اس کا جو ہے نا وہ پراپر ٹریننگ بہت کم سائیکالوجسٹ اور سائیکائٹرسٹ کو ہوتی ہے، لیکن اگر آپ کسی ایسے بندے سے ٹریٹمنٹ کروا رہے ہیں جو کہ اچھی طرح سے جانتا ہے تو پھر اس میں بہت اچھا علاج ہو جاتا ہے، اور وہ ظاہر ہے کہ اس میں ہر پیشنٹ کے حساب سے کچھ چیزیں جو ہے نا وہ ڈفرینٹ ہوتی ہیں، کچھ چیزیں ایک جیسی ہوتی ہیں۔ تو لیکن یہ ہے کہ میں آپ کو یہی بتانا چاہوں گا کہ ایک تو یہ کہ اگر آپ کو مذہب کے حوالے سے بری سوچیں پریشان کرنا سٹارٹ کر دیا انہوں نے اور آپ کی زندگی کو متاثر کر رہی ہیں، تو یہ بات سمجھیے کہ یہ ایک نفسیات کا مسئلہ ہے، اور یہ ایک ایسی بیماری ہے جو کہ جانی پہچانی ہے،
اور اس کا بہت اچھا علاج موجود ہے۔ اگر آپ کو میری ویڈیوز اچھی لگیں تو لائک کیجئے گا اور چینل کو سبسکرائب کیجئے گا۔ آپ کے کومنٹ سے میری حوصلہ افزائی بھی ہوتی ہے اور میری گائیڈنس بھی ہوتی ہے کہ مجھے آگے کن موضوعات پر جو ہے وہ ویڈیوز بنانی چاہیے۔ تو اس کے ساتھ ہی میں آج کی ویڈیو کو اختتام کروں گا۔ بہت شکریہ آپ کا، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔